ایک بار پھر آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین آئیے، کیا پروگرام ہے اس وقت ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سما کی جو محفل ہے اور کیا جو ہے وہاں پر مصروفیات ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قبل ہم گفتگو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے اولیاء اکرام کے حوالے سے، ان کے مرتبے، اعلیٰ مرتبے کے حساب سے ابھی آپ نے فرمایا وہ اعلیٰ نہیں بلکہ اعلیٰ تھے، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ جتنے ہم اگر سلسلہ چشت کی بات کریں، کیونکہ یہی محفل ہے جہاں پر گفتگو کی جا سکتی ہے، تو ان کا جو پیغام رہا ہے لوگوں کی طرف، چاہے بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید ہونے دیجئے، حضرت نظام الدین اولیاء، جنہوں نے یہ اس چیز کو سمجھا کہ لوگوں کو جو ہے پیغام شاعری کے ذریعے سے جائے، جس طرح ہم ابھی کلام بھی پیش کر رہے تھے اور سلسلہ جاری رہے گا، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ دیکھیے، ان بزرگوں کے پیش نظر یہ تھا کہ مخلوق کے دلوں سے دنیا کی مردار محبت کو نکالا جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو ان کے دلوں میں جاگزین کیا جائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ان کے دلوں میں بسایا جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے میں پیار و محبت کے روابط کو استحکام بخشا جائے۔ چنانچہ دیکھیے، حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے ذکر چھیڑا ہے، کیسی تربیت انہوں نے پائی تھی کہ آپ جلوہ فروز ہیں، درخت کے سائے میں مریدین بھی حاضر خدمت ہیں۔ اتنے میں سورج کی شعائیں پھیلنے لگیں، کچھ لوگ سائے میں نہیں رہ سکے، تو آپ نے قریب بیٹھنے والوں سے فرمایا آپ حضرات اور قریب آ جائیے تاکہ جو دھوپ میں ہیں وہ بھی سائے میں آ جائیں۔ اب اس کے بعد کا جملہ دیکھیے، کاظم بھائی ہماری توجہ کو مبذول کرا رہا ہے، فرمایا کہ دھوپ میں وہ لوگ بیٹھے ہیں اور جسم میرا جل رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو دیکھیے، قوم کے درد کو انہوں نے اپنا درد محسوس کیا۔ مخلوق اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس تکلیف کو ان کی تکلیف نہیں سمجھے، خود کی تکلیف، اور فی الواقع ایسے قلب سے ان کے قلب کو اپنے قلب سے جوڑ لیا، اپنے جسم کو ان کے جسم سے اس طرح منسلک کر لیا کہ اس درد کو خود محسوس کیا۔ آپ نے کہا کہ گرمی اور دھوپ میں وہ بیٹھے ہیں، بدن میرا جل رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک عظیم محبت کی آپ نے تصویر جو قائم کی، دیکھیے، ایک مرتبہ جمنا کے کنارے تشریف فرما تھے، اپنے مریدین کی تربیت میں مصروف تھے، ایک خاتون پر نظر پڑی جو ایک کنویں سے پانی حاصل کر رہی تھی۔ آپ نے اپنے مرید سے فرمایا جا کر پوچھو اس خاتون سے، جمنا کا پانی سامنے موجود ہے اور پھر کنویں سے پانی حاصل کرنا یہ کیا بات ہے؟ مشقت کے ساتھ اس کو نکالنا پڑ رہا ہے، اور وہ پانی جو باآسانی میسر ہے وہ چھوڑ کر اس پانی کو کیوں حاصل کر رہی ہے؟ مرید خدمت میں جب آپ کی حاضر تھا، سنا تو گیا اس خاتون کے پاس، پوچھا مائی تم جمنا کا پانی چھوڑ کر اس پانی کو کیوں لے رہی ہو؟ تو اس نے کہا جمنا کا پانی میٹھا ہے، شیریں ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ پینے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ غریب ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اتنا ہمارے پاس میسر نہیں آتا کہ پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ یہ کنویں کا پانی کھارا ہے، اس کی وجہ سے کھانا جلد ہضم نہیں ہوتا، دیر تک پیٹ میں کھانا رہتا ہے۔ دیکھیے، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس طرح کے بے شمار واقعات ہماری نگاہوں سے آتے اور گزر جاتے ہیں، مگر کوئی ہم سبق اور درس نہیں لیتے۔ حضرت نے اس وقت سرد آہ کھینچی، آنکھ سے آنسو نکلے، اور کہا افسوس کی بات ہے، ہمارے بستی میں ایک ایسا گھرانہ بھی ہے کہ جو غربت کی وجہ سے جمنا کا میٹھا پانی پینے سے قاصر ہے، اور پھر ہم اس کی خبرگیری نہیں کریں گے تو کل محشر میں اللہ پوچھے گا نظام الدین یہ کیا بات ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ کہا جاؤ اس سے پوچھو ماہانہ کتنے اخراجات اس کو درکار ہیں، ہماری خانقاہ سے اس کو وظیفہ مقرر کرتے ہیں لے جائے، اور وہ بھی وہی جمنا کا پانی پیے جس سے ہم پی رہے ہیں۔ یہ تربیت جو ہوئی تھی نا، بچپن سے آپ کی ہوئی تھی، چونکہ والد ماجد آپ کی یتیمی میں آپ کی پرورش کی تھی، اور اس زمانے میں وہ چرخہ کاٹتی تھی، اپنے صاحبزادے کو علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرتی تھی۔ اسی دوران کبھی فاقے کے دورے بھی چلتے تھے، تو حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب فاقے کا دورہ پڑتا، میری امی جان اس وقت ہم مدرسے سے آ کر جب کھانے کے لیے وقت ہوتا، فرماتی تھی بابا نظام ماں امروز مہمان خدائم، بیٹا نظام آج ہم اپنے اللہ کے مہمان ہیں۔ تو میں سمجھ لیتا تھا کہ آج سلحا نہیں سلگا ہے، کھانا نہیں پکا ہے۔ اس کے بعد اتنی خوشی محسوس ہوتی تھی کہ بس وہ غربت اور فقیری اور تنگدستی کا تصور ہی ختم ہو جاتا تھا، ایک اندر سے روحانی قوت ملتی تھی، انرجی ملتی تھی۔ کیا بات۔ پھر کہتے ہیں کہ کبھی کھانا میسر آتا تو خیال آتا تھا کہ وہ دن بھی آئے کہ امی جان یہ کہے بابا نظام ماں امروز مہمان خدائم، بابا نظام آج ہم اپنے رب کے مہمان ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، بہت بہت
بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی مفتی صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کس طرح یہ بزرگوں نے لوگوں کی خدمت کی، کس طرح ان کے تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا اور ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے کندھوں پر بار اٹھایا اور ان کو فائدہ پہنچایا. یہ طریقہ ہے ان لوگوں کا، ان بزرگوں کا. سلسلہ چشت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگان دین کس طرح سے لوگوں کو خوش رکھتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اور آج ان کے خادم دیکھ رہے ہیں ہم بار بار یہ کیمرے میں کہ لوگوں کو جو زائرین آ رہے ہیں ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. یہی جو ہے پیغام ہے کہ ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کی بات سوچیں. ایک عورت کو کس طرح آپ نے فائدہ پہنچایا. آئیے ناظرین آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں. اس وقت کلام بھی شامل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. مجھے ڈاکٹر طیب پاشا قدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک کلام ہم شامل کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کلام موجود ہے تو جی اچھی بات ہے. بسم اللہ. جس نے دامن نبی تھاما نہیں، جس نے دامن نبی تھاما نہیں، جس نے دامن نبی تھاما نہیں، وہ کبھی اللہ تک پہنچا نہیں، وہ کبھی اللہ تک پہنچا نہیں. جس نے دامن نبی، خلق میں ایسا بشر کوئی نہیں، خلق میں کوئی بشر ایسا نہیں، خلق میں کوئی بشر ایسا نہیں، جسم رکھتا ہے مگر سایہ نہیں، جسم رکھتا ہے مگر سایہ نہیں. جس نے دامن، ایک مطلب اور ہے دیکھیے گا، عشق احمد جس کا سرمایہ نہیں، 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 ایسا جینا کام کا جینا نہیں، ایسا جینا کام کا جینا نہیں. جس نے دامن نبی تھاما نہیں، موت سے انسان مرتا ہے مگر، 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 جذبہ عشق نبی مرتا نہیں، جذبہ عشق نبی مرتا نہیں، وہ کبھی اللہ تک پہنچا نہیں. آخری شعر ہے، ٹوٹنے والے ہیں رشتے جو بھی ہیں، ٹوٹنے والے ہیں رشتے جو بھی ہیں، ٹوٹنے والے ہیں رشتے جو بھی ہیں، ٹوٹنے
ٹوٹنے والا نہیں، ان سے رشتہ ٹوٹنے والا نہیں، جس نے دامن بہت خوب ڈاکٹر صاحب. طیب ایسا دل خدا کا گھر ہو کیا، 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 جس میں نور گنبد خضرا نہیں، جس میں نور گنبد خضرا نہیں، جس نے دامن نبی تھاما نہیں، وہ کبھی اللہ تک پہنچا نہیں۔ بہت خوب کہیے بھائی، بہت خوب. آئیے ناظرین، وقت ہو چلا ایک وقفے کا. انشاءاللہ جو پروگرام مزید آگے بڑھا ہے اس پر ہم آگاہ کرتے رہیں گے. لیتے ہیں ایک وقفہ.